السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا واحد مطالبہ ہے کہ ایک دن تم کو میرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کھڑے ہونے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو کامیاب قرار دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ جو شخص اس کی ملاقات کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ جانوروں کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں لعنتیں برسنے لگتی ہیں اور وہ بے یار و مددگار دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ برخلاف جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، صبح اور مساء اللہ کے خوف سے کانپتا رہتا ہے، بس یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ کل اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور میں اپنی زندگی کے ان اعمال کو لے کے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکوں۔ اس فکر کو دامنگیر رکھتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال لیتا ہے اور زندگی کا، موت کا، برزخ کا، آخرت کا مرحلہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اہم ترین صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اور خواہشات نفس کے خلاف زندگی گزارتا ہو، خواہشات نفس کا انکار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص وہ کامیاب شخص ہے جس کے لیے آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ خوف اگر آدمی کے دامنگیر نہ ہو تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے 3 جز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خود ڈرا جائے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ اللہ کی ہیبت سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہاں صرف رحمتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت، بے شک اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ خوب تر قرار دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے کانپتا ہے۔
بے شک رحمت تو ہے ہی، اس کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور دنیا و آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن آدمی کی خوبی کیا ہے؟ آدمی کی خوبی یہ ہے کہ خشیت ربہم، اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون، کانپتے۔ اگر اللہ کی صرف رحمتوں پہ نظر ہو تو امکان ہے کہ آدمی زندگی میں بے لگام ہو جائے، معصیت کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے۔ لیکن کسی آدمی کے اندر اللہ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی راتوں کو دیکھیے، مصلی پہ گزرتی ہیں، اس کی گفتگو دیکھیے، سنجیدہ کم گفتگو، اس کی زندگی کے لیل و نہار، اس کی نشست و برخاست، ہر چیز پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ کتنے ہی گناہگار ایسے ہیں جو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے؟ بے شک رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن سب سے اہم ترین بات کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کی ہیبت سے آدمی دل میں خوف محسوس کرے۔ یہاں پہ وہی تذکرہ ہے، ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ اللہ کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایمان خوف اور رجا، امید کے درمیان ہے۔ پوری رحمت بھی ایمان کو کمزور کر سکتی ہے، پورا خوف اللہ کا وہ بھی آدمی کی ایمان میں وہ خصوصیت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ دو کے بیچ میں خوف اور رجا، اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اس دو کے بیچ میں آدمی کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے راست ڈر، یہ خوف خدا کا پہلا جز ہے۔ دوسرا جز یہ ہے الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، آخرت سے ڈرنا، کل مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے، پوری انسانیت وہاں پہ جمع ہوگی، وہاں پہ مجھے بھی پہنچنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور آخرت سے کانپتے رہتے ہیں۔ تو ڈر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی آخرت سے خوف زدہ رہے۔ جو شخص آخرت سے خوف زدہ نہیں ہے وہ دنیا میں بے لگام زندگی گزارتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنا ہے۔ آج زمین کے سینے پر ایسا تعلیمی نظام رائج ہو گیا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے پروف مانگ رہا ہے۔ اللہ کا پروف دو، ہر چیز کے لیے پروف۔ لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے بغیر دیکھے ایمان لاؤ، بالغیب ایمان۔ دیکھنے کے بعد ایمان کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو آج یونیورسٹیز میں دانشورانہ لیول پہ دنیا کے یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ سائنسی تجربات کرتے کرتے
وہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ چلو خدا کو بتاؤ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا کو بغیر دیکھے ایمان لانا. ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر آدمی اللہ کا معترف ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اس کی قدرتیں ہیں. ایک دفعہ ایسے ہی بادشاہ کے پاس ایک اسی طرح کا آدمی آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ خدا کو بتاؤ، اور کچھ ایسی باتیں رکھے کہ بادشاہ بھون چکا ہو گیا. درباری لوگ بولے کہ اس کا ایک ہی صاحب جواب دے سکتے ہیں، ابو حنیفہ، انہیں بلاؤ. حضرت ابو حنیفہ تیار ہو گئے مباحثے کے لیے. جو وقت متعین ہوا شام کا وقت تھا، لیکن ابو حنیفہ بہت دیر تک نہیں پہنچ سکے. جو وقت دیا گیا تھا اس پہ نہیں پہنچ سکے. یہاں تک کہ بادشاہ اور درباریوں کے درمیان ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے، ہمارے حکومت کا اتنا بڑا عالم جس کے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے. سب بے چین تھے. اتنے میں ابو حنیفہ پہنچ گئے. پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا بات ہے، کیوں دیر ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس آنے کے لیے ایک دریا کو عبور کرنا پڑتا ہے، تو دریا کے پاس آیا تو وہاں پہ عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی. میں تھوڑی دیر انتظار کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ پیڑ خود بخود کٹنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ پیڑ خود بخود تختوں میں بدلنا شروع ہو گئے. پھر وہ تختے آپس میں جڑنے لگے اور کشتی کی شکل اختیار کی، اور کشتی میرے سامنے آ گئی اور میں اس پہ بیٹھ کے یہاں پہ پہنچ گیا. جو بحث کرنے کے لیے آیا تھا ہنسنے لگا. یہ مذاق ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیڑ خود بخود کٹ جائیں، تختے خود بخود بن جائیں، کشتی خود بخود ہو جائے اور اس میں آپ بیٹھ جائیں، خود بخود چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے؟ بولے جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ خدا کا تو انکار کر رہا ہے. ایک کشتی کے میری بات کو مان نہیں رہا ہے، اس پہ ہنسی اڑا رہا ہے. ہنسی کا تو مقام تیرا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اور یہ بغیر کسی کے حکم کے، بغیر کسی کے تدبیر کے یہ چل رہی ہے. معمولی کشتی تیرے حساب سے نہیں چل سکتی. حد تک رہ گیا، لاجواب ہو گیا. اور بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، تم کو جواب مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ عظیم الشان نعمت ہے جو اہل ایمان کو جنت میں جانے کے بعد ملنے والی ہے، اللہ کا دیدار. ڈر کا تیسرا جز ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا تیسرا جز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. کہیں میرے ساتھ عذاب کا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں میری گناہوں کی پاداش میں اللہ ناراض ہو کر دنیا اور آخرت میں مجھے عذاب کے حوالے نہ کر دے. یہ تیسرا جز ہے. تو اللہ سے ڈر کے تین جز ہیں. ایک تو اللہ کی ہیبت، خود اسے ڈر، دوسرا قیامت، اور تیسرا اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ ڈر ہے. تو یہ تین میں سے کسی سے بھی آدمی ڈرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب آدمی کا تذکرہ کیا، اور اس کامیاب آدمی نے اس مقام پہ اللہ سے ڈرنے کی بات کی جہاں پہ ہم تمام ناکام ہو جاتے ہیں. مسجد میں تو ڈر لیتے ہیں، دنیا کے سامنے تو ڈرتے ہیں،
اس نے کہا کامیابی حاصل کرنے کے بعد قال انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، میں اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتا تھا۔ گھر والوں میں اللہ سے ڈرنا بہت اونچی بات ہے۔ ادھر بیوی رہتی ہے، ادھر بچے رہتے ہیں، ان کے خواہشات ہوتی ہیں، پورے گھر کو اللہ کے ڈر کے مطابق ترتیب دینا یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ ہم بازار میں ڈر سکتے ہیں، مسجد میں ڈر سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی گھر میں بیوی بچوں کے پاس اللہ سے ڈرے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اور کامیاب آدمی وہ ہے، آپ دیکھیے جتنے شادی خانے سج رہے ہیں، کیوں؟ ہم اپنے بیوی بچوں میں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ جتنی شادیوں میں باجے اور بینڈ بج رہے ہیں، ہم لوگ اپنی بیوی بچوں میں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، پہلی صف میں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ راتوں میں تہجد بھی ہو رہی ہو، لیکن بیوی بچوں میں، بیوی بھی اللہ سے ڈرے، بچے بھی اللہ سے ڈرے، پورا گھر اللہ سے ڈرے، اور گھر پورا مل کے یہ فیصلہ کرے کہ کل اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اس لیے ہم کو شادی اللہ کے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے ڈرنا ہے۔ حضرت گرامی، اللہ کا ڈر اور آدمی کا عمل، اس کے بھی 3 جز ہیں۔ اللہ سے ڈر کے آدمی برائی سے بچ جائے، برائیوں کے قریب نہ جائے، گناہ کے قریب نہ جائے، یہ اللہ سے ڈر کا ایک جز ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ آدمی گناہ کی نیت کر لے، گناہ کا پروگرام بنا لے، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ایسے ڈر جائے کہ گناہ سے بچ جائے۔ نیت تو ہوئی، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ گناہ سے بچ گیا۔ تیسرا جز یہ ہے کہ آدمی گناہ کر لیا، کرنے کے بعد اللہ سے ڈرا، مالک مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ یہ 3 جز اہم ہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے۔ تینوں چانسز ہیں، اگر گناہ کے بعد بھی نہیں ڈرتا ہے تو وہ ناکام و ناکارہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر کے گناہ کے قریب ہی نہ جائے، نہ پروگرام بنائے، نہ نیت کرے، نہ گناہ کے قریب جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گناہ کا پروگرام میں جا کے فلم دیکھوں گا، کل پورے 4-5 دوستاں مل کے پروگرام بنائے فلم دیکھنے کی، لیکن پروگرام تو بن گیا، اس میں سے ایک پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا، بولا کہ نہیں میں نہیں آتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کو یاد کر کے اسے توبہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جز جو ہے اللہ سے ڈر کر گناہوں کے قریب نہیں آنا۔ بہترین لوگوں کا اللہ تعالیٰ ایک مقام پر تذکرہ فرماتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ اور فواحش سے دور رہتے ہیں، یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، گناہ سے دور، فواحش سے دور۔ ساری دنیا فواحش کے دلدل میں ہے، لیکن یہ فواحش سے دور ہے۔ قریب ترین دوست گناہوں میں ڈوب رہا ہے، لیکن یہ گناہوں سے دور ہے۔ اور دوسری صفت یہ بتائی، اس کے بعد بھی اور صفتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس آیت میں جو دوسری صفت ہے، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آنے کے بعد معاف کرنا، عام حالات میں معاف کرنا الگ بات ہے، غصہ
بی پی بڑھ جائے، چہرہ سرخ ہو جائے، دل کہہ رہا ہو کہ بدلہ لے بدلہ لے، ساتھ دو صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بدلہ لے لے، لیکن وہ کہہ رہا کہ نو، جا معاف کر دیا۔ کیا بلند ترین صفت ہے! دنیا نے ایسی صفت شاید خالی دیکھی ہو۔ یہاں تو غصہ، یہاں بولتے بیٹا اب یہ رمضان کا روزہ چل رہا، شام میں آپ بتاتا ہوں، یہ ہمارا یہ طریقہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ لمم یعنی چھوٹے موٹے گناہ، جو آدمی چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں، کتنا بھی بچنا چاہے سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہے، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، بے انتہا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کی اگلی آیت میں نیکی کرنے والوں کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا نیکی کے میں فجر کا مصلی ہوں، آیا تھا، میں حج اور عمرہ کر کے آیا ہوں، آیا تھا، نیکیاں لوگوں کو گنانے لگتا، اپنی اچھائیاں لوگوں کو گنانے لگتا، دل کہتا کہ وہ میری دینداری کی تعریف کریں، واہ واہ کیا ہے، واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو کہا کہ نیک لوگ جو برائیوں سے بچتے ہیں اگر ان سے بھول چوک میں گناہ ہو جائے تو بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم۔ بہت اچھل رہے نمازی بول کے، بہت دیندار بول کے، بہت اچھل رہے تم۔ اللہ تعالیٰ جب سے تم کو جانتا ہے، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس کی شکل میں تھے، جنین کی شکل میں تھے، جبھی بھی وہ جانتا تھا تم کو۔ آج تھوڑے سے نمازیں پڑھ کے، ایک آدھ حج کر کے لوگوں کے اوپر اپنے تقوی کا اعلان کر رہے ہو۔ وہ عالم، وہ جانتا ہے جب تم کو مٹی سے بنا رہا تھا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں مختلف رنگ بدل رہے تھے، مختلف سٹیجز میں تم جو ہے اپنی شکل کو بدل رہے تھے، جبھی بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی نیکی کو ہمارے سامنے مت بگارو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنی نیکی کو ہمارے سامنے مت بگارو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ تو جانتا ہے جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں کہا کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اگر چھوٹے موٹے گناہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تنقید کی گئی نیکوکاروں پہ کہ تم تھوڑی سی نیکی کر کے جتاتے ہو لوگوں پر اور ہمارے سامنے کہتے ہو کہ ہم نیکوکار ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا خوف اگر گناہوں سے روک رہا ہے تو یہ بہترین خوف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ اللہ سے بے انتہا ڈرنے والوں کی صفت ہے۔ نیکیوں میں تیز گامی، ہر نیکی تیزی سے کرنے والے، سست نہیں، تیزی سے۔ یسارعون فی الخیرات، ہر نیکی کو تیزی سے انجام دینے والے۔ یہ نہیں کہ نماز اذان ہو گئی، آدھے گھنٹے کے بعد اطمینان سے ہاتھ جھلاتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں، نہیں۔ یسارعون، اذان ہو گئی فوری دوڑو مسجد کی طرف۔
نیکی ہے فوری کرو آگے بڑھ کر. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, اور یہ کمپٹیشن کرتے ہیں نیکیوں کو, اور کمپٹیشن کر کے نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں. یہاں تو دنیا میں تیرے پاس کار میں لوں گا, تیرا گھر میں لوں گا, تیرا صوفہ میں لوں گا, یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. وہاں پہ جو اللہ سے بے انتہا ڈرنے والے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں, نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں. حضرت گرامی, دوسرا جز ہے خوف خدا کا. آدمی گناہ کا پروگرام بھی بنا لے, نیت بھی کر لے, لیکن گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر کے رک جائے. یہ عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بہت پاورفل عمل ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک علاقے سے 3 آدمی گزر رہے تھے. طوفان باران شدید ہو گیا, کڑک بجلی, طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں پناہ لے لیے. اچانک ہوا کہ جو ہی وہ غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچے, پہاڑ کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر آ کر غار کے دہانے کو بند کر دیا. تینوں اندر ہیں, نکلنے کی کوئی صورت نہیں, بہت بڑا پتھر ہے. تینوں نے کہا کہ دیکھو, ہم لوگ ایک ایک عمل جو اللہ سے ڈر کے کیے ہیں اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اس مصیبت سے بچا لے. تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دیا, وسیلہ دیا, اور اللہ سے مانگا کہ مالک یہ پریشانی سے ہٹا دے. تو ہر دعا کے بعد پتھر تھوڑا سرکتا رہا, یہاں تک کہ جب تیسری دعا ہو گئی تو پورا پتھر سرک گیا. اس میں سے ایک شخص کا واقعہ جو میرے موضوع کے مطابق ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص جو تینوں میں سے تھا, اس نے کہا مالک میری ایک چچا زاد بہن تھی بے انتہا خوبصورت, میرا دل اس پہ آ گیا تھا, میں اسے حاصل کرنا چاہ رہا تھا, بار بار میں اسے رجھا رہا تھا لیکن وہ آ نہیں رہی تھی. لیکن ایک دن میں نے کثیر سی رقم جمع کی اور اس کو بہت دے دیا, وہ راضی ہو گئی. یہاں تک کہ وہ اپنی رضامندی اور میں اپنی رضامندی کو پوری کرنے کے لیے میں ان کی 2 ٹانگوں کی, الفاظ ہیں, 2 ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا. اس وقت اس نے کہا ارے اللہ سے ڈر, اللہ کی اس مہر کو کیوں توڑتا ہے؟ مالک تیرا خوف مجھ پہ طاری ہو گیا, میں لرز گیا, میں وہاں سے اٹھ گیا. مالک یہ میں نے عمل اپنے تیرے خوف کی وجہ سے انجام دیا ہے, تو اس مصیبت سے تو مجھے بچا لے. وہ عمل اتنا پاورفل اللہ کے پاس تھا کہ غار کا دہانہ ہٹ گیا. آدمی پوری نیت کرتا ہے, گناہ کا پروگرام بناتا ہے, پورے حربے استعمال کرتا ہے, لیکن گناہ انجام دینے سے پہلے جب اللہ کا ڈر اس پہ طاری ہو کے گناہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو بھی بہت پسند کرتا ہے اور اس عمل کو بھی پاورفل بنا دیتا ہے. تیسرا عمل ہے, تیسرا جز خوف خدا کا, گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا, گناہ کے بعد ڈر. یہ پہلو ہمارے لیے بے انتہا اہم ہے, اس لیے کہ اپنی پوری زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی ان کے نفس پہ ظلم ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کرتے ہیں، کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، گناہ کرتے ہی معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور جو ہی اللہ یاد آتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہ کے لیے اللہ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ کہ اللہ سے ہٹ کے کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور یہ بہترین وہ لوگ ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ وہ اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. ہماری طرح نہیں کہ شادیوں میں اتنا زبردست اسراف اور کہا کہ میں نے دیکھا کتنی شاندار شادی کی، دنیا والے تو واہ واہ کہیں گے، اللہ منہ کے بل دوزخ میں پھینک دے گا، اس سے کہ تم نے گناہ کیا اور اس پہ اصرار نہ ہی اصرار کیا بلکہ شان کی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ عمل انہوں نے کیا اس پہ انہوں نے اصرار نہیں کیا. ہاں، یہ وہ لوگ ہیں، گناہ ہو گیا یہ عمل ہو گیا. حضرات گرامی، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح انہ غفور رحیم فانہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ وہ من عمل منکم، جو تم میں سے سوءا بجہالہ، گناہ کیا نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، پھر فرمایا ثم تاب من بعدی، اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کی. تابہ اصلحہ، توبہ بھی کی پھر اصلاح بھی کی. اللہ تعالیٰ شان سے کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ارے وہ تو بے انتہا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. مایوس مت ہو تم نے گناہ کیا ہے، بس پلٹو اور اپنی اصلاح کرو، توبہ کرو اور اصلاح کرو. یہ اللہ سے ڈر کا اہم ترین پہلو ہے توبہ. موت سے پہلے اگر کسی کو توبہ مل گئی کامیاب آدمی، موت سے پہلے. حضرات گرامی، ہم امت مسلمہ ہیں. امت مسلمہ کا مطلب یہ امام امت ہے، لوگوں کے لیے مثال پیش کرنے والی امت ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والی امت ہے. لیکن افسوس یہ امت لوگوں کے لیے غلط مثال پیش کر رہی ہے. اس امت کے آغوش میں آج چور ہیں، آج زانی ہیں، آج لٹیرے ہیں، قاتل ہیں. یہ وہ جرائم ہیں جو آج کے دور میں امت مسلمہ انجام دے رہی ہے دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اگر تم نے ایسے جرائم بھی انجام دے دیے، کوئی بات نہیں، توبہ کرو، میرے قریب آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا. آپ دیکھیں جیلوں میں مسلمان کیوں؟ کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے قتل کیا ہے. یہ مسلمانوں کی چھبی ہو سکتی ہے. آج پولیس میں جا کے دیکھیے، پولیس والے مسلمانوں سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ جرائم ان کے زیادہ ہیں. آج ہندوستان کی اکثریت کی مسلمانوں سے نفرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ، وہ انہیں مجرم سمجھتے ہیں. جاہل اور مجرم تو تین ایسے گناہ جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی ساکھ بیٹھ گئی ہے. اس گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم توبہ کر لو۔ سب سے پہلے میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ چوری کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ انہیں قرآن کی پیغام کو، قرآن کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا۔ آج مسلمان اپنے دامن میں چوری جیسے غلط عمل کو بسائے ہوئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چوری کی اسلامی سزا کا تذکرہ کیا ہے، چور اور چورنی، مرد ہو کہ عورت۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چوری کے بعد اس کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد فَمَن تَابَ، جو توبہ کیا، وَأَصْلَحَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، چوری ظلم کیا تو نے، اس کے بعد تو نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اپنی زندگی کو اصلاح کے راستے کی طرف چلایا، تو چوری کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تجھے۔ اب تک کتنی چوریاں کی ہیں تم نے؟ آؤ اللہ کے دربار میں اور معافی مانگو اور ایسی اصلاح کرو کہ دنیا کے لیے ایک بہترین امت کا مثال پیش کر دے۔ چوری جس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلامی حکومت میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر تم نے توبہ کی، اصلاح کی، میں معاف کر دوں گا تمہیں۔ تین ایسے خطرناک گناہ جس میں آج امت مسلمہ ایسی ملوث ہے جس سے اس کا کردار مجروح ہو گیا ہے۔ ہم کسی کے سامنے، دیگر قوموں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں بول سکتے کہ ہمارا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد کئی صفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تین گناہوں عظیم کا تذکرہ کیا ہے، اور آج امت مسلمہ اسی میں ملوث ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اللہ کے بندے عباد الرحمن یہ تین کام نہیں کرتے بول رہے ہیں۔ کون سے؟ اللہ کے ساتھ کسی اوروں سے نہیں پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، نہ کسی خبر والے کو پکارتے ہیں، نہ کسی مرشد کو پکارتے ہیں، نہ کسی ولی کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یہ ان کی خصوصی صفت ہے۔ اور کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، جس کو اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے۔ الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں بھی عدالت کو اجازت ہے کہ قتل کرنے کی، عام آدمی کو اجازت نہیں۔ ہاں، اگر جنگ ہو جائے تو فوجی کو میدان جنگ میں فوجی کو قتل دشمن فوجی کو قتل کی اجازت ہے، وہ حق ہے۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا سزا، موت ہے یا اس کو سنسار کرنا ہے، یہ عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن عام آدمی قتل نہیں کر سکتا۔ ولا یزنون، یہ زنا کے مرتکب بھی نہیں ہوتے، زنا نہیں کرتے۔ آج کل مسلمان بچے کئی صدیوں تک جن کا کردار آسمان کی بلندی پہ تھا، آج لیو ان ریلیشن میں ہے، ظالمہ، بچوں کو گھور کے دیکھنا محبوب مشغلہ بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے زنا کی مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ تین کو یہ عمل کریں گے
وہ بہت بڑا گناہ کریں گے. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. اگر یہ برے عمل کر کے اللہ کے پاس آئے تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت میں بہت برا عذاب انہیں ہوگا. یضاعف دوہرا عذاب، ایک تو مسلمان پھر یہ گناہ، دوہرا عذاب. یضاعف له العذاب، دوہرا عذاب. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا. 3 گناہ: شرک، اولیاء پرستی. آج ایک عام بات ہو گئی، اولیاء پرستی کے خلاف بولنا یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولیاء پرستی اگر کوئی کرتا ہے اور قتل کرتا ہے اور زنا کرتا ہے تو اگر ایسا شخص میرے پاس آئے گا تو دوہرا عذاب ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا رحیم مالک ہے، یہ اگر کرنے کے بعد بھی اگر خدا کا خوف غالب آ گیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اس کے بعد اگر تم توبہ کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو اور اصلاح کرو، تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. معاف نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہارے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تم نے اللہ کا خوف محسوس کیا اور اپنے ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ کی عرش کو ہلا دیا اور کہا مالک میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے شرک کیا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، میں نے زنا کیا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، میں نے کتنے قتل کیے ہیں، مالک معاف کر دے، اور یہ توبہ قبول ہوئی، ایمان کی تجدید ہو گئی اور عمل صالح اس نے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ہم نیکی میں بدل دیں گے. اگر گناہ کے بعد بھی خوف خدا غالب آ گیا تو کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ دیکھیے آپ، گناہ کرنے کے بعد بھی خوف خدا غالب آیا، کتنا عظیم الشان فائدہ ہے ایک مومن کا. حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99. جا کے ایک مول صاحب سے پوچھا، ذرا مول صاحب جاہل تھا، میں نے 99 قتل کیے، اللہ کے پاس پہنچنے میں ڈر لگ رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ تیری توبہ 99 قتل کرنے کے بعد تیری توبہ؟ ہنسا. وہ اتنا مایوس ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلوار نکال کے اس کی بھی گردن صاف کر دیا، بولے 100 ہو گئے پورے. I have completed century بولا. اب پھر دل متلانے لگا کہ اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، خوف تھا، ٹھہرنا ہے. لوگوں نے کہا، پوچھا کیوں بھائی اتنا بے چین بے کلی ہے؟ بولے یہ معاملہ ہے، بولے فلاں مقام پہ جاؤ، ایک بہت اچھے عالم دین ہیں، وہ بتائیں گے. جا کے پورا واقعہ سنایا. اب بولے اب میرے 100 قتل ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کیا کیا تو؟ 100 اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت کے سامنے 100 قتل کیا ہے؟ تیرے معافی ہو جائے گی، جا. حدیث 100 قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت تجھے ڈھانک لے گی اگر تو سچی توبہ کرے گا. لیکن جس بستی میں تو ہے اپنی توبہ پہ تو قائم نہیں رہ سکتا، وہ نیک کار لوگوں کی بستی، وہاں پہ جا کے باقی کی زندگی گزار دے. اس نے بات کو سمجھ لیا، پسند آئی، اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا. آسمان سے 2 طرح کے فرشتے آئے.
نیکوکاروں کی روح نکالنے والے، بدکاروں کی. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا. بولے 100 اس نے قتل کیے ہیں، اس کی روح ہم نکالیں گے، لے جائیں گے. نیکوکار فرشتے بولے کہ نہیں، اس نے توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم بنا کے بھیجا. فرشتے نے کہا کہ دیکھو پیمائش کرو، جہاں سے نکلا، جس مقام پہ مرا ہے اس کی پیمائش، اور جہاں جانے والا ہے اس کی پیمائش. تو جب زمین کی پیمائش کی گئی، جس بستی سے نکلا تھا وہاں سے جہاں مرا وہ دور رہا، اور جس بستی کو پہنچنا ہے وہ مسافت قریب رہی، مائلیج کم رہا. تو اس نے کہا کہ اس کی توبہ کا جو مقام تھا وہ قریب ہے، اس لیے اس کو نیکوکار فرشتے لے جائیں. یہ گناہ کے بعد بھی، اتنے عظیم الشان جرائم کے بعد بھی اگر آدمی اللہ سے خوف کھائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. آخری میں 1-2 منٹ میں بہت اہم ترین منصبی جرم جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ تمام دیندار ٹوپی والے داڑھی والے کر رہے ہیں، ہم بھی، ہم کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، نہیں، ہم بھی. وہ جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان اس لیے بنایا کہ تم زمین پہ رہ کے میری کتاب کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرو، خالی پڑھ کے رکھو مت. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان الذین یکتمون کا مطلب جو لوگ چھپاتے ہیں، من البینات، ان کھلی نشانیوں کو جو کہ ہم نے کتاب میں ہدایت کے ساتھ کتاب میں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور دنیا میں جتنے لوگ لعنت کرتے ہیں تمام کی لعنتیں ہیں اس پر. اس نے اتنا عظیم گناہ کیا ہے، مسلمان بنایا، قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اس نے ایسا جرم کا ارتکاب کیا کہ قرآن کو بند کرا. لعنت ہے، آسمان سے لعنت، فرشتے لعنت، پیڑ لعنت، پہاڑ لعنت، زمین کا ذرہ ذرہ لعنت کرتا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جتنے لعنت کرنے والے ہیں تمام لعنت. پڑھو فجر پہلی صف میں نماز، لیکن جرم کیا ہے کہ تم نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. ہم تمام مشترک جرم میں ہے یا نہیں؟ خوشخبری اس کے بعد، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. الا الذین تابوا، یہ عظیم جرم کے بعد اگر کوئی توبہ کرے، اصلاح کرے، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، میں اسے معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں بے انتہا معاف کرنے والا ہوں. دوستو، اس غفلت، اس جرم کی وجہ سے آج مغلوب ہو گئے، محکوم ہو گئے. یونیفارم سول کوڈ راجیہ سبھا میں داخل ہو چکا ہے. ہم اپنی شادیاں اپنے حساب سے نہیں کر سکتے ہیں. مسجدوں سے اذانیں آج کتنے علاقوں میں بند ہیں. کیوں؟ ہم نے یہ عظیم الشان جرم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ پھر بھی there is a way for you، توبہ کرو، اصلاح کرو، اور اس کتاب کو لو پیش کرو لوگوں کے سامنے، میں معاف کر دوں گا، تمہارے تمام جرائم کو معاف کر دوں گا، پھر سے تمہیں دنیا میں بلندی عطا کر دوں گا. حضرت گرامی، میں نے اللہ کے خوف کے بارے میں جو باتیں کہیں کہ 3 طرح کے خوف ہیں، کہ ایک خوف کی وجہ سے آدمی گناہ ہی نہ کرے، ایک گناہ کا پروگرام بنائے لیکن گناہ کے ارتکاب سے پہلے رک جائے، تیسرا گناہ کے بعد بھی اگر آدمی توبہ کر لے، وہ بھی خدا کا خوف ہے. اور اس کے لیے میں نے جو اپنے مجرمانہ جرائم ہیں امت مسلمہ کے بحیثیت مجموعی قرآن مجید سے اس کے حوالے دیے کہ زنا کرو، شرک کرو، قتل کرو، لیکن پھر بھی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا.
اور یہ قرآن کو تم نے چھپائے رکھا ہے، یہ وہ تمام جرائم سے عظیم جرم ہے، لیکن آج پھر بھی تم توبہ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا بنائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔